اور سب سے بڑا سوال انسان کے نزدیک یہ ہونا چاہیے کہ میرا اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ کیا اللہ نے مجھے بے مقصد پیدا کیا؟ جیسے بڑا ایک سادہ سوال عام طور پہ آپ نے صوفیاء کی بزم میں، صوفیاء کی مجالس میں یہ سوال سنا ہوگا، عمومی ہے، جو امام غزالی نے اٹھایا کیمیائے سعادت میں، کہ انسان نے کبھی غور کیا ہے کہ مجھ میں اور جانوروں میں کیا فرق ہے؟ اگر انسان کے پیدا ہونے کا مقصد یہی ہے کہ یہ آئے گا، بڑا ہوگا، کھائے گا، پیے گا، بھوک لگے گی کھا لے گا، پیاس لگے گی پی لے گا، نیند آئے گی سو لے گا، شہوت آئے گی مجامعت کر لے گا، نسل کشی کرے گا، معاش کے لیے ادھر ادھر رزق تلاش کرے گا، اور اس کے بعد بیمار ہوگا، لاغر ہوگا، اور ایک دن دنیا سے چلا جائے گا۔ آپ فرماتے ہیں غور کرو تم میں اور حیوانوں میں کیا فرق رہ جاتا ہے؟ وہ بھی پیدا ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، پیاس لگتی ہے پی لیتے ہیں، بھوک لگتی ہے کھا لیتے ہیں، شہوت آتی ہے مجامعت کر لیتے ہیں، غصہ آتا ہے آپس میں جھگڑ لیتے ہیں، معاش کے لیے درندے اور حیوان بھی، پرندے بھی ادھر ادھر گھومتے پھرتے ہیں۔ انسانوں کے معاش کے ذرائع الگ ہیں، پرندوں درندوں کے ذرائع معاش الگ ہیں، مگر فطرت تو وہی بن جاتی ہے۔ تو امام غزالی کہتے ہیں کہ پھر تم اپنے آپ کو کس طریقے سے ممتاز کر سکتے ہو کہ اللہ نے مجھے اشرف المخلوقات بنایا، تو میرا مقصد تخلیق ان پرندوں اور دیگر مخلوقات سے الگ ہونا چاہیے۔ وہ کیا ہے تمہارا مقصد تخلیق؟ اس مقصد تخلیق کے لیے اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے، اپنی بندگی کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اور یہاں عبادت کی تشریح کرتے ہوئے مختلف محدثین اور مفسرین نے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول نقل کیا، خاص کر امام بدر الدین عینی نے عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری میں، کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ أَيْ لِيَعْرِفُونَ، ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے، یعنی اپنی معرفت اور اپنی پہچان کے لیے پیدا فرمایا۔ تو انسان کا جو مقصد تخلیق ہے وہ اللہ نے اپنی عبادت، اپنی بندگی بیان کیا، اپنی معرفت اور اپنی پہچان بیان کیا، جس کے لیے ابن خلدون نے بھی اس حدیث قدسی کو نقل کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے كنت كنزا مخفيا فأردت أن أعرف فخلقت الخلق لأعرف، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، میں نے مخلوق کو اپنی پہچان کے لیے پیدا فرمایا۔ فخلقت الخلق، میں نے مخلوق کو پیدا کیا اس لیے لأعرف، یہ میری پہچان کرے۔ تو ہماری جو تخلیق ہے اس کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان ہے، اور ایک پہچان اس آفاقی طریقے سے کی جاتی ہے، ایک پہچان اپنے انفس میں اتر کے کی جاتی ہے، جس کے لیے وہ ہمیں یہ امید دلاتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم بندے کی شہرت سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ کہاں آ کے رہتا ہے وہ؟ جسے حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں نیڑے وسن تے دور سنی من ویڑے نہ ہی بڑھدے ہوں، اندروں ڈھونڈن دا ول نہ آیا مورکھ باروں ڈھونڈن چڑھدے ہوں، دور گیا کچھ حاصل نہیں شو لبے وچ گھر دے ہوں، دل کر سیکل شیشے وانگو یا حضرت باہو دور تھی من کل پردے ہوں۔ نیڑے وسن نحن اقرب الیہ من حبل الورید، وہ انسان کی شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے۔ دور سنی من، یہ کہتے ہیں وہ عرش پہ بیٹھا ہے، تیری رسائی ہی نہیں ہے وہاں تک، یعنی وہ کہہ رہا ہے کہ میں قریب ہوں، مجھے ڈھونڈو تو صحیح، بٹھا کے عرش پہ رکھا ہے تو نے اے واعظ، وہ خدا ہی کیا ہے جو بندوں سے احتراز کرے، وہ چاہتا ہے بندہ میرے قریب ہو، میرے نزدیک آئے، مجھے پالے، میری طرف دوڑے۔
اور ہمارے ریچولسٹ اس کو وہاں لے جاتے ہیں جہاں انسان جا ہی نہ سکے. اس لیے اولیاء اللہ کی جو تعلیم ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر تو یہ سوچے گا کہ وہ میرے قریب ہے تو تو اسے پالے گا، اور یہ قرآن بتاتا ہے کہ وہ تیری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے. ایک حدیث قدسی اس لیے بیان کی جاتی ہے کہ انا عند ظن عبدی بی فلیظن بی ما یشاء، میں بندے کے گمان کے مطابق ہوں، وہ جیسا چاہے میرے ساتھ گمان کرے. اب گمان کریں کہ وہ کدھر ہے، ملتا ہے یا نہیں ملتا. آپ نے جو گمان کیا وہ اسی کے مطابق آپ کو عطا کرے گا. آپ نے رحمت کی امید رکھی، قرب کی امید رکھی، معرفت کی امید رکھی، وہ آپ کو کبھی اپنی رحمت سے محروم نہیں کرے گا، اپنے قرب سے محروم نہیں کرے گا، اپنی معرفت سے محروم نہیں کرے گا. لیکن اگر انسان نے اپنا نظریہ ہی یہ بنا لیا کہ میں تو اسے پا نہیں سکتا، میں تو اس تک پہنچ نہیں سکتا، ارے تم نہیں پہنچ سکتے، وہ تو تم تک پہنچتا ہے. اس لیے فرمایا وفی انفسکم افلا تبصرون، میں تمہارے اندر ہوں، کیا تم غور نہیں کرتے، کیا تم دیکھتے نہیں ہو. سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں، اے تن رب سچے دا حجرا وچ پا فقیرہ جاتی ہوں. یہ تن کیا ہے، یہ جسم کیا ہے، یہ وجود کیا ہے. وفی انفسکم افلا تبصرون جس کے لیے کہا، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ جس کے لیے کہا. یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ رب کا حجرہ ہے، یہ وجود رب کا حجرہ ہے. وچ پا فقیرہ جاتی ہوں. کبھی تو نے جان کے دیکھا ہے، ٹٹول کے دیکھا ہے، اسے کھولا ہے کبھی تم نے اس کو؟ نہ کر منت خواج خضر دی، تیرے اندر آب حیاتی ہوں. خواج خضر کے پیچھے بھاگتا ہے کہ مجھے آب حیات مل جائے. بندہ خدا، آب حیات تو اللہ نے تیرے جسم میں رکھ دیا ہے. آب حیات کیا ہے؟ جو پی لے وہ مرتا نہیں ہے، جو پی لے اسے موت نہیں آتی. جو آب حیات کو پی لے، واٹر آف امورٹیلٹی، وہ امورٹل ہو جاتا ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ امورٹیلٹی کا پانی جو ہے، ہمیشہ کی زندگی کا پانی جو ہے، وہ تو اللہ نے تیرے اندر رکھ دیا ہے. اگر تو نے اس کے نور کو پا لیا تو تو مرے گا ہی نہیں. نام فقیر تہاں دا باہو قبر جناں دی جیوے ہو. اللہ انہیں زندگی بخش دیتا ہے، اللہ انہیں حیات جاویدانی عطا کر دیتا ہے. موت بھی ان کے وجود کو نہیں مار سکتی.